اور اگر یہ جو جھوٹا پاسپورٹ جس میں میرا رکھا ہوا تھا وہ مقدمہ نہیں رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ایک دن قوم کے سامنے پوری حقیقت آ کر رہے گی، کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ، ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا، ان ثبوتوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا، ان بیانات کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اور میرا پیناما کا جو میرا کیس تھا، لوگ کہتے تھے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ اور یہ اس پہ تو میرے پہ مقدمہ بنا ہی نہیں تھا، یہ بھی قوم نہیں جانتی۔ وہ جھوٹ بول بول کے، وہ جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ والی ٹی شرٹس پہن پہن کے، کیلیبری کوئین کہہ کے انہوں نے ایک ایسی بات گھڑی جس کا جو یہ انہوں نے کیس میں رکھا ہی نہیں۔ کیس میں میرے اوپر جو کیس بنایا جس میں مجھے سزا ہوئی وہ ابیٹمنٹ میں تھی، اور وہ کہ جو کرائم ہوا ہے اس کی ابیٹمنٹ میں اور ایڈ کرنے کے لیے مجھے ایڈر اور ابیٹر کہا گیا، اور اس پر مجھے سزا ہوئی، کیلیبری پر نہیں ہوئی، ٹرسٹ ڈیڈ پر نہیں ہوئی۔ ٹرسٹ ڈیڈ تو اٹھا کر عدالت نے پھینک دی باہر۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ ایک بہن اور بھائی کے درمیان ہے، اس میں کسی کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی پراپرٹیز ہیں یہ، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش میں 6 سال گزر گئے، ایک کاغذ کا ٹکڑا یہ نہیں پیش کر سکے عدالت میں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ ہے کاغذ کا ٹکڑا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب ان پراپرٹیز کے مالک ہیں۔ اور وہ جو میرے دادا کا کاروبار تھا 1930 سے چلتا ہوا، اس کو یہ کنوینینٹلی مائنس کر گئے۔ میرے والد نے تو کبھی کاروبار کیا ہی نہیں، وہ میرے دادا کی کھڑی کی ہوئی امپائر تھی جس کو کنوینینٹلی اس پہ آنکھیں بند کر لی۔ وہ دادا سے اگر پوتوں کو ملا یا پوتیوں کو ملا یا ان کی فیملی کو ملا تو وہ تو بات کنوینینٹلی کھا گئے۔ ججز میرے سامنے یہ بات بار بار نیب سے کہتے رہے کہ کوئی ثبوت ہے تو دے دیں، کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دیں جو یہ ثابت کرتا ہو کہ یہ پراپرٹیز نواز شریف کی ہیں اور مریم نے ایڈ اور بیٹ کیا ان کو۔ کبھی جب وہ سوال پوچھتے تھے، کبھی نیب کو کرونا ہو جاتا تھا، کبھی نیب کو ڈینگی ہو جاتا تھا، کبھی نیب کا وکیل بدل جاتا تھا۔ اور پھر میں نے جب یہ بریت ہو گئی تو میں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یہ کہتے سنا کہ کیونکہ اب نیب جو ہے اس حکومت کے تابع ہے تو جو پروسیکیوٹر لگایا گیا اس نے مقدمہ نہیں لڑا۔ تو یہ میں قوم کے لیے بتا دوں، ان کی انفارمیشن کے لیے، ان کے نالج کے لیے، کہ میرے مقدمے میں آخر تک وہی 2 وکلاء، وہی 2 پروسیکیوٹرز رہے جن نے میرا مقدمہ بنایا تھا۔ جس دن میری بریت ہوئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اسی دن وہ سردار مظفر عباسی صاحب وہی پروسیکیوٹر آرگیو کر رہے تھے جنہوں نے جج بشیر کی عدالت میں 8 مہینے میرا مقدمہ لڑا میرے خلاف۔ اور ایک اور بات میں آج کلیریفائی کر دوں، میں نے اپنے وکیل کو یہ ہدایات دی تھی کہ مجھے نیب کی نئی امینڈمنٹس کا فائدہ نہیں اٹھانا۔ تو یہ میں پوری قوم کو آج یہ بتا دینا چاہتی ہوں۔ اس پہ ڈیٹیل پریسر میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں ڈیٹیل فیصلہ آنے کے بعد پیناما کا اس کے اوپر میں پریسر کروں گی، ابھی میں نہیں کروں گی۔ پھر میں بتاؤں گی کہ اس کیس میں کیا کیا ہوا اور کس طرح سے فاؤل پلے ہوا، کس طرح سے سازش ہوئی۔ سارے کیس کے ایک ایک حقائق جن پر میں نے آج تک بات نہیں کی اور چپ کا روزہ رکھا، وہ میں قوم کے سامنے لے کر آؤں گی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے جو امینڈڈ لا ہے نیب کا، جو نئی امینڈمنٹس آئی ہیں، نہ میں نے وہ اویل کی ہیں، نہ اس کے تحت مجھے ریلیف ملا۔ مجھے نیب کے پرانے قانون کے تحت میرٹ پہ ریلیف ملا کیونکہ میرے خلاف کیس ثابت نہیں ہو سکا، اور اس جھوٹے کیس میں نے سزا بھگتی 4 مہینے۔ جب اڈیالہ میں جب میری والدہ وہاں بیمار تھی اور میں اپنے والد کے ساتھ آئی تھی، اور پھر آپ کے اندر اتنی ہمت کہ آپ اس کو این آر او کہیں۔ این آر او یہ ہوتا ہے کہ جھوٹا مقدمہ جس کی آج سرے بازار جو رسوا ہو گیا، سرے بازار جس کی حقیقت آج قوم کے سامنے آ گئی، آپ کی اتنی ہمت کے بجائے اس پر آپ معافی مانگے جا کر کہ میں نے ایک خاتون سے زیادتی کی، میں نے نواز شریف صاحب سے زیادتی کی، یا بھلے آپ کے اندر